कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ। ज़ारा ने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखकर धीमे लहजे में कहा, जो चमकती आंखें उसी पर मरकूज किए हुए था। डोंट वरी, तुम्हारे मामू जल्द चलने फिरने लगेंगे। जी इंशाल्लाह। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अगर आप बर वक्त हमारी मदद ना करते तो जाने मामू के साथ क्या हो जाता। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूँगा। जरगाम ने सरगोशी में कहते एक कदम आगे बढ़ाया। ज़ारा ने उलझकर उसे देखा, जिसकी आवाज़ उसे नहीं आई थी। आपने कुछ कहा? नहीं, शायद तुम मुझे सुनना चाहती हो। जरगाम ने उसके करीब झुककर लहजे में मोहब्बत समोकर कहा। ज़ारा गड़बड़ाकर पीछे हटी। मजाक कर रहा हूँ। शायद तुम्हारी अम्मी तुम्हें ढूंढ रही हैं। जरगाम ने हंसकर उसके पीछे नादिया बेगम को इर्द गिर्द देखता पाकर अंदाज़ा लगाया था। ज़ारा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में पीछे देखा, जहाँ उसकी अम्मी वाकई उसे ढूंढ रही थी। मैं चलती हूँ। ज़ारा ने पलटकर ज़रगाम को कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़रगाम को ना पाकर एकदम चुप हो गई। वो अचानक चला गया था। जाने क्यों ज़रगाम का आंखों से ओझल हो जाना उसे नागवार गुजरा था। गहरी सांस लेती वो नादिया बेगम की तरफ बढ़ गई। बारिश अभी तक हो रही है। मैंने एक टैक्सी वाले को कहा है, चलो। नादिया बेगम की बात पर उसने सर हिलाया। तीनों अभी टैक्सी की तरफ बढ़ने ही लगे थे जब जरगाम ने गाड़ी रोककर बैठने का कहा। नहीं बेटा, आप जाएं, पहले ही आपका बहुत वक्त बर्बाद हो गया। आंटी बैठें, जरगाम ने ठहर ठहर कर बोलते उनकी तरफ देखा। नादिया बेगम खामोशी से मुस्कुराकर अपने भाई के साथ पीछे बैठ गई। ज़ारा बैठने में मदद करती खुद भी बैठने लगी जब किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम आगे आ जाओ, जरगाम उसे देखकर बोलता दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये क्या कह रहे हो जरगाम? एक इंसान से शादी? तुम जानते हो अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ ही दिन में मर जाएगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जरगाम हैदर उसके सारे डर खौफ ख़त्म कर दूंगा। जरगाम ने पुरसकून लहजे में अपनी माँ को देखकर कहा। नामुमकिन। तुम क्या समझते हो, अगर उसे बताया जाए कि उसका शौहर एक जिन है जिसके बहुत से रूप हैं, तो वो उसी वक्त मर जाएगी। वो मेरी मोहब्बत है वालदा। शादी के बाद मैं अपने शहर वाले घर में रहूंगा। जरगाम के चेहरे के तासुरात बिगड़े। क्या बकवास है। तुम हमारे कबीले के सरदार अपने ही घर को छोड़कर इंसानों के बीच रहोगे। नहीं, मेरी रूटीन आप जानती हैं। रहा उसे बताने का, तो मैं जानता हूँ वो सह नहीं सकेगी। इसलिए फ़िलहाल ये हकीकत उससे छुपा कर रखना होगी। जरगाम की बात पर उनके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। तुम जिंदगी भर उसे हकीकत से दूर नहीं रख सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो मियाँ बीवी की ज़िंदगी क्या होती है। मुझे मत उलझाएं। एक बार मेरी शादी हो गई तो वो सिर्फ मेरी हो जाएगी। तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो मुझसे अलग होने की कोशिश करेगी, तब खौफ से ज़रूर मर जाएगी। जरगाम सपाट लहजे में बोलता दरवाजे तक जाकर पलटा। कल शाम को आप शहर आ जाइएगा आर्या के साथ। शादी के बाद अब आपकी बहू इसी विला में आएगी। ज़ारा जरगाम बनके दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहता वो कमरे से निकल गया। आप कैसी हो? जरगाम गहरी नज़रों से उसे देखता मुस्कुरा कर बोला। मैं ठीक हूँ। आप शायद मामू से मिलने आए हैं। हाँ, मिलने तो उनसे ही आया हूँ, लेकिन कुछ मांगने भी। जरगाम ने ज़ूम आईनी अंदाज में उसे देखते हुए कहा। ज़ारा ने गड़बड़ा कर उसे देखा। क्या चाहिए? ज़्यादा सोचो मत, मुझे जो चाहिए मैं ले लूँगा। जरगाम शौक लहजे में बोलता गाड़ी से उतरती अपनी माँ और बहन को देखकर मुस्कुराया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। ये मेरी अम्मी जान है और ये मेरी बहन है आर्या। जरगाम ने नादिया बेगम से तारुफ करवाया। ज़ारा दरवाजे पे खड़ी जरगाम की माँ और बहन के उनके घर आने की वजह सोच रही थी। जरगाम की फैमिली से ऐसे ताल्लुकात तो नहीं थे कि वो अपनी माँ और बहन को मामू की वजह से ले आए। आंटी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आर्या ने मुस्कुराकर सामने बैठी औरत की तरफ देखा। क्यों नहीं बेटी, जाओ, ज़ारा लेकर जाओ। नादिया बेगम ने हामी भरते साथ ज़ारा से कहा, जो चौंक कर अपने ख्यालों से निकलकर सर हिलाकर आर्या को देखने लगी, जिसने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ जरगाम की तरफ देखा और उठती उसके साथ ड्राइंग रूम से निकल गई। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में आती हूँ।
ٹھہریے، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے واپس جائیں گے، اس لیے اگر بہتر سمجھے زارا کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں۔ نادیہ بیگم کے بولنے پر عالیہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا، جی ٹھیک ہے، پھر آ جائیں۔ نادیہ بیگم مسکراتی ہوئی زرغام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اچھا گھر ہے، ہمیں پسند آیا۔ میرے ابو نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ زارا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زارا اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی، پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہترین ہے۔ زبردست، تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا۔ پتہ نہیں۔ زارا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ہاں، چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ آریہ کندھے اچکا کر اس کے کان کی طرف جھکی۔ زرغام بھائی جان کے لیے تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے۔ سرگوشی میں بولتے وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ زارا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، جبکہ آریہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آریہ کے بتانے کے بعد سے وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نادیہ بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئیں۔ زارا، یہ کیا طریقہ تھا؟ ایک بار ملنے آتی، زرغام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امی میں سو گئی تھی۔ زارا وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی۔ بہانے مت کرو زارا، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ نادیہ بیگم اس کی پشت پر نظریں جمائے بولی، جبکہ زارا نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ زارا نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم سانس کھینچتی ہوئی اس کے مقابل آئی۔ میں نے اور تمہارے ماموں نے انہیں ہاں کہہ دیا ہے۔ وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ بیگم اسے بتا کر مسکرائیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیرت اتنی شدید تھی کہ اور کچھ بول نہ سکی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے امی آپ؟ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی میں۔ زارا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ نادیہ بیگم کا انداز یکدم بدلا۔ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھیں۔ اگلے کچھ دنوں میں زرغام اور زارا کا نکاح طے پا گیا تھا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی امی اور ماموں اتنی جلدی کیوں کر ہو گئی۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی امی اور ماموں کو اتنی جلدی کیوں کر ہو گئی۔ شاید وہ اس کی دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ کمرے میں تنہا بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب تیز ہوا کا جھونکا زوردار آواز میں کھڑکی کے دونوں پٹ پا کر چکا تھا۔ زارا نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گھپ اندھیرے میں قریب ہی درخت پر خوبصورت سی سیاہ تتلیاں، جن پہ سرخ رنگ کے دھبے تھے، دور سے ہی چمک رہی تھیں۔ کتنی خوبصورت ہے! زارا مسکرا کر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تتلی اڑ کر اس کی انگلی پر بیٹھی۔ وہ بے تحاشا خوش ہوتی اسے دیکھنے لگی جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے۔ وہ پوری طرح کانپ گئی، زور سے ہاتھ چھٹک کر کھڑکی کو بند کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ آگے ہی کیا تھا جب ہاتھ پہ خون کو نہ پا کر حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ زارا، کہاں ہو؟ نادیہ بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے سب۔ نادیہ بیگم نے ڈارک مرون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا، جسے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو سیاہ لگے۔ میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں، کل بیوٹیشن گھر پر ہی آئے گی، تمہاری ساس ہی بھیج رہی ہیں۔ میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بضد تھیں۔ بینش بیگم سامان رکھتی اسے بتا رہی تھیں، جو ہنوز اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر قبل ہوا وہ واقعہ بھول چکی تھی۔ اتنی جلدی رخصتی؟ کیوں امی، آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ زرغام کی ماں چاہتی ہیں، اور پھر نکاح ہو رہا ہے تو اچھا ہے رخصتی بھی ہو جائے، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے کون سا دوسرے فنکشنز کرنے تھے؟ نادیہ بیگم اسے جواب دے کر کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی بیوٹیشن آ گئی تھی۔ زارا دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پراسرار سی بیوٹیشن جیسے خاموشی سے آ کر تیار کر رہی تھی، اسی طرح واپس چلی گئی۔ زرغام سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ ہی ویسٹ کوٹ پہنے خوب جچ رہا تھا۔ آریہ نے بھی سیاہ گھیر دار فراک پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں زرغام اور زارا کا نکاح شروع ہو گیا۔ زرغام کے ساتھ کچھ ہی لوگ آئے تھے، خوبصورت، دراز قد، پراسرار سے لوگ۔ زارا نظریں جھکا کر بیٹھی، پوری طرح نروس ہو رہی تھی۔
نادیہ بیگم اور کریم ماموں بھی وہیں تھے۔ نکاح کے ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ زارا نادیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب زرگام چمکتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز زارا زرگام۔ زرگام مسکرا کر سرگوشی کرتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، عالیہ بیگم اسے کہتی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں جب آریہ دونوں کے قریب آئی۔ والدہ اسے ملنے دیں، آخری بار۔ امی اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد ہی آؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے ملتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ پیچھے کھڑی پراسرار سی عورت نے سن کر عالیہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے کندھے اچکائے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ نادیہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ماموں سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرگام خاموشی سے بیٹھا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی کولنگ اتنی تھی جس سے شیشے دھندلا چکے تھے۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی زن سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں، آریہ دوسری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قریب آ کر نادیہ بیگم کو مسکرا کر ملتی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلیں اندر۔ بارات 3 گاڑیوں پہ مشتمل تھی۔ ان کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی کریم ماموں نے کہا جو چونک کر سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ایسے میں زارا زرگام کی خاموشی سے بے چین ہو رہی تھی جو کب سے اسی طرح خاموش تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی گاڑی ایک دم رکی۔ زارا نے چونک کر باہر دیکھا۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر سے نکلے انہیں بمشکل 1 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ گاڑی جتنی بھی رفتار میں چلتی 1-2 گھنٹے تو انہیں پہنچنے میں لگتے، لیکن 1 گھنٹے میں ہی وہ زرگام ولا کے کار پورچ میں کھڑے تھے۔ زارا، زرگام کی آواز پر اس نے چونک کر زرگام کی طرف دیکھا جو اس کی گاڑی کا دروازہ کھولے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ہلکے سے سر جھجک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ زرگام نے نرمی سے ہاتھ تھام کر مسکرا کر اسے دیکھا جو گاڑی سے اتر رہی تھی۔ دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ زارا اندر کا منظر دیکھ کر نامحسوس طریقے سے اس کی طرف کھسک گئی جبکہ زرگام آہستگی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہوگی۔ والدہ، یہ سب کل بھی ہو سکتا تھا۔ زارا تھک گئی ہے۔ زرگام، برسوں سے یہی سب ہو رہا ہے۔ دلہا دلہن سے اسی دن ملنے آتے ہیں، کل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آریہ، اپنی بھابھی کو آرام دہ لباس دو، بدل کر دوبارہ یہیں لے آنا۔ جاؤ زارا، عالیہ بیگم حکم دیتی مہمانوں کی طرف بڑھ گئیں۔ زرگام، میں آپ کی تھکن کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ پیجیے، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گی۔ زرگام کے کچھ بولنے سے قبل ہی آریہ نے نازک سے شیشے کے گلاس میں سیاہ مشروب اس کے آگے کیا۔ زارا نے ایک نظر زرگام کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے اسے لینے کو کہا۔ شکریہ، زارا نے ہلکے سے کہتے گلاس تھام کر لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ عجیب سا ہے، کون سی ڈرنک ہے؟ زارا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر آریہ سے پوچھا۔ پیپسی ہی ہے بھابھی، لگتا ہے آپ زیادہ تھک گئی ہیں، چلیں ورنہ دیر ہونے پر والدہ خفا ہو جائیں گی۔ آریہ نے مسکراتے ہوئے اسے بول کر زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان رکھنا آریہ، زرگام اپنی بھاری آواز میں بولتا دوسری طرف چل دیا۔ بڑے سے شیشے کے سامنے کھڑی وہ گہرا سرخ لمبا گھیردار فراک پہنے اونچا جوڑا بنائے خود کو گھور رہی تھی۔ تھکن سے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مہمانوں سے ملتی وہ حیرت سے بار بار زرگام کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر تھکن کہیں نہیں تھی۔ زرگام تازہ دم سب سے مل رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ زرگام کے ساتھ کمرے میں آئی تھی جو اسے کپڑے چینج کرنے کا بولتا واپس چلا گیا تھا۔ امی تو اب تک سو چکی ہوں گی، کتنا عجیب ہے سب کچھ۔ اور میں، زرگام کی سرگوشی نما آواز اس کے کان کے قریب سنائی دی۔ زارا تیزی سے پلٹی۔ ڈرا دیا آپ نے۔ تھک بھی گئی ہوں بہت۔ سوری، سو جاؤ پھر، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ زرگام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ زارا شرما کر نچلا لب کاٹنے لگی۔ یہیں کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں آتی ہوں۔ زارا گڑبڑا کر زرگام کے ساتھ سے گزرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی زرگام سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یادیں مٹا دو، ورنہ وہ انسانی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ والدہ، آپ فکر مت کریں، یہ کام روشنی ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ رہا اس کی ماں اور ماموں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پھول چکے ہوں گے۔ اور تم آریہ،
कैफ से जाकर कहो इस बीमार जिन्नी को दूसरे मुल्क से यहाँ आने को कहे। लेकिन जरगाम भाई जान, वो वहाँ अपने इलाज के लिए गई है, अगर यहाँ आ गई तो ख़त्म हो जाएगी। आर्या ने परेशानी से अपने भाई को देखा, जबकि आलिया बेगम मुस्कुराई थी। उस माई ने अब जिंदा रहकर करना भी क्या है, अच्छा है जाते वक्त आखिरी बार मेरा काम आ जाए। जरगाम संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से उठकर गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। ज़ारा बेड की पुश्त से टेक लगाए जरगाम का इंतज़ार करते करते सो गई। जरगाम अंदर दाखिल होता उसे देखकर मुस्कुराया। रोशनी में नहाया कमरा जरगाम के कदम कदम उसकी तरफ बढ़ते अंधेरे में डूबता चला गया। आहिस्तगी से उसके सामने बैठता, वो मध्यम लैंप की रोशनी में उसे देखता, हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली उसके गाल पर फेरने लगा। ज़ारा ने धीरे से आंखें खोलकर नजरें उठाईं। सो जाओ, जरगाम ने कहते साथ अपना हाथ उसके सामने लाकर नीचे की तरफ ले जाकर हटाया, जबकि ज़ारा दोबारा गहरी नींद में डूबती चली गई। जरगाम उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्राउज़र और टी शर्ट पहने एक नज़र उसे देखकर खिड़की के पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। हल्के हल्के आगे पीछे होकर झूलता उसे देखने लगा। आहिस्तगी से आंखों को बंद करता सर पीछे गिराकर मुस्कुराने लगा। लर्जा देने वाली चीख पर ज़ारा हड़बड़ा कर उठी। इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखा, कमरे में वो अकेली थी। इससे कबल वो कुछ सोचती, एक बार फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इसके साथ ही हर तरफ सन्नाटा फैल गया। यूं लगा जैसे इस आवाज़ का दम निकल गया हो। जरगाम अभी तक नहीं आए, ज़ारा खुद कलामी के अंदाज से कहती बिस्तर से उतरी ही थी जब दरवाजे के बीचों बीच जरगाम को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। आप अब आ रहे हैं, रात को कहाँ थे? मैं रात को जब आया तब तुम सो चुकी थी। खैर मुझे ज़रूरी काम से जाना है, शाम को मिलते हैं। और हाँ, ये तुम्हारा घर है, बीजान के साथ पूरा विला घूमो, लेकिन याद रहे अकेले कहीं मत जाना, कहीं गुम ही ना हो जाना। ज़रगाम उसे हिदायत देकर पलट गया। उसे ज़ारा के साथ हमेशा साथ रहना था, चाहे जैसे भी। निकाह में आने के बाद वो मुतमईन था ज़ारा उसकी थी, यही सोच उसके इत्मीनान का बाइस थी। क्या करेगा ज़रगाम एक इंसान को साथ रखने के लिए। आपका नाश्ता। शुक्रिया, लेकिन मैं नीचे ही आ रही थी। ज़ारा ने चुटिया बनाते हुए रोक कर उन्हें देखा। इस वक्त विला में कोई नहीं होता सिवाय मेरे और खानसामा के। बीजान संजीदगी से बोलकर पलट गई। ज़ारा को हैरत का झटका लगा। भला नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़कर रोज़मर्रा के कामों के लिए कैसे जा सकता है। ज़ारा सोचती हुई पलटने लगी जब दरवाजे से अंदर झांकते बच्चे को देखकर हैरत से देखने लगी। डार्क नीली आंखों वाला गोल मटोल सुर्खों सफ़ेद बच्चा उसके मुतवज्जा होते ही हंसते हुए भागा। अरे रुको, ज़ारा उसे आवाज़ देती उसके पीछे भागी जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। दूसरी मंजिल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में वो 4 साला बच्चा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। ज़ारा यकदम रुकी, चौंक कर इर्द गिर्द देखती तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी जब किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ारा डर के मारे चीख पड़ी। आप तो डर गई, हम तो सिर्फ आपके साथ खेलना चाहते थे। मासूम सी आवाज़ पर ज़ारा ने गर्दन घुमाकर देखा। वही छोटा सा बच्चा उसका हाथ पकड़े खड़ा था। बेटा, आप अकेले हो यहाँ? ज़ारा ने धूप निकलते हुए उसे देखा। ज़ारा मैडम, ये छोटा है, ये मेरे साथ होता है। इसकी छोटी बहन नीचे है। हाजिक बेटा, मैंने मना किया था ना ज़ारा मैडम को परेशान नहीं करना। इससे कबल हाजिक कुछ बोलता, बीजान की आवाज़ पर ज़ारा उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाजिक की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगीं। जाओ, वरना आर्या मैडम को बुलाऊं? बीजान ने उसे खबरदार किया, जो तेज़ी से भागकर दोबारा कमरे में चला गया। ज़ारा बीजान की तरफ रुक किए खड़ी थी, वरना हाजिक को बंद दरवाजे से अंदर गायब होते देखकर लाजमी बेहोश हो जाती। आप चलें वापस कमरे में। नहीं, मैं सारा विला देखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर आइए। बीजान सर हिलाती तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। ज़ारा, जो अंदर ही अंदर अंधेरे से घबरा रही थी, भागते कदमों की आवाज़ पर पूरी तरह घबरा कर पलटी। हाजिक नीचे की तरफ भागते हुए जा रहा था। उसके साथ ही एक और बच्चा और लंबे बालों वाली बच्ची हंसती हुई भाग रही थी। आप रोक क्यों गई? चलें? जी। बीजान के बोलने पर ज़ारा गहरी सांस लेकर जीना चढ़ने लगी। माई, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे हल बताओ। जरगाम जिन्नी की गर्दन दबोचे सुर्ख अंगारा आंखों से गुर्राया था, जो सुबह से उसकी बात से इनकारी थी। मुझे नहीं पता, इंसान और जिन कभी साथ नहीं रह सकते।
اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے آزاد کر دو، ورنہ اسے خود مار دو۔ آ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زرغام نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا جو چیختی اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ زرغام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ حقیقتاً اب پریشان تھا۔ زارا اگر مر گئی تو وہ بھٹک کر رہ جائے گا۔ زرغام بھائی جان، ہم جنی کی بات سے متفق ہیں، والدہ نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ سب ناممکن ہے۔ آریہ اسے کہہ کر چلی گئی، جبکہ زرغام اسی طرح کھڑا سوچ میں گم ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ بی جان کے ساتھ آج سارا ولا گھوما، بہت خوبصورت ہے لیکن پراسرار بھی۔ زارا اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی اس کے مد مقابل آئی۔ زرغام نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ کچھ دن انتظار کرو پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ زرغام اسے دیکھ کر سوچتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ رات کا وقت تھا جب نیند میں اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کسمسا کر اٹھتے ہوئے زارا نے ارد گرد دیکھا۔ فل سائز کے بیڈ پر وہ اکیلی سو رہی تھی۔ زرغام کا خیال آتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کھولے رہنے کی وجہ سے سارے کمرے کو سرد کیے ہوئے تھی۔ زارا دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی جو ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ زرغام، زارا نے بولتے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرغام نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ جانتی ہو زارا، تمہیں جب پہلی دفعہ دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا۔ زرغام نے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نزدیک کرتے سرگوشی کی۔ زرغام کا نرم لہجہ سنتے ہی زارا پرسکون ہوتی شرمائی تھی۔ اور تبھی میں نے فیصلہ کیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور دیکھو آج تم ایک جن زادے کی دسترس میں ہو۔ زارا جو مسکرا کر اس کی بات سن رہی تھی، جن زادے سنتے ہی کانپ کر رہ گئی۔ دھیرے سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جو اس کے تاثرات دیکھ کر خود پہ تنزیہ مسکرانے لگا۔ زارا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سانس کھینچ کر رہ گئی۔ آہ زرغام، آپ بھی، ڈر گئی تھی میں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ کون سا مذاق زارا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تم سے اس طرح کا مذاق کروں گا؟ تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکیوں کے پٹ زور سے بند ہوئے تھے۔ دوبارہ کھلے کمرے کے پردے زور سے پھڑپڑائے۔ زارا کے دل کی دھڑکن ریل کی طرح چلنے لگی۔ سامنے کھڑا حسین مرد جو اس کا شوہر تھا، عجیب انداز میں مسکرا کر اپنے ساتھ گھسیٹتا شیشے کے سامنے لے کر گیا۔ شیشے میں خود کو تنہا کھڑے پا کر زارا کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ زرغام پرسکون اس کا بازو تھامے کھڑا تھا، جھک کر دوبارہ سرگوشی میں بولا، میں جن زادہ زرغام حیدر، جس سے ایک معصوم پری سی انسان سے محبت ہو گئی۔ زرغام کی سرگوشی سنتے ہی زارا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ تمہارے ساتھ کے لیے کچھ بھی زارا، لیکن تمہیں مار کر کبھی نہیں۔ زرغام کہتا اس کے بے ہوش وجود کے اوپر جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ہوش میں آتے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولتی وہ چھت پر دیکھنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس ٹرپ چیک کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر تیزی سے باہر کو بھاگی۔ نرس کے جاتے ہی زارا نے حیرت سے ہسپتال کے کمرے کو دیکھا، جب اچانک ہی گزرا واقعہ ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ خوف سے وہ خود میں سمٹ گئی۔ کیسی ہو زارا؟ زرغام کی آواز پر ڈر کر زارا نے زرغام کو دیکھا جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو؟ زرغام دھیمے لہجے میں کہتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جھکا۔ زارا کی آنکھوں میں خوف کے مارے پانی جمع ہو گیا۔ یہ سب یقین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس سب کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں زارا، اگر تم مجھے اسی طرح قبول کر لو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سب سے دور۔ صرف تم میری حقیقت تسلیم کر کے میرے ساتھ رہنا چاہو۔ زرغام آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ یہی سب زرغام کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ ہونٹ پیچ کر اس نے ہاتھ میں تھامی چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے اپنے گھر۔ زرغام بول کر جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم کر تیزی سے چلا گیا، جبکہ زارا جھرجھری بھر کر رہ گئی۔ زرغام، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عالیہ بیگم نے زرغام کو آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ آریہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔
میں اسے یہاں سے دور لے کر جا رہا ہوں. وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی. وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی. وہ مجھ سے الگ ہو کر بھی نہیں رہ سکتی. وہ پاگل ہو جائے گی. ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی خوش ہیں. زرغام اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا. آریہ شمس سے کہو جہاں بھی مصروف ہو سب چھوڑ کر زارا کے پاس جائے. اس لڑکی کا خوف ہی اس کی جان لے گا، ورنہ میرا دیوانہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا. لیکن والدہ، آپ نے خود کہا تھا ہم اور انسان ساتھ نہیں رہ سکتے. آریہ نے الجھ کر انہیں دیکھا. ہاں، لیکن وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر نڈر ہو گئی تو زرغام اسے خود میں قید کر کے رکھے گا. اب جاؤ، عالیہ بیگم نفرت سے کہتی اسے جانے کا حکم دے کر اٹھی. میڈم بیٹھیے، ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. زارا جو ہاتھ میں دبائی چابی پر نظریں مرکوز کیے ہوئے سوچوں میں گم تھی، مردانہ آواز پر بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی. کیا اسے ایک جن زادے کے گھر جانا چاہیے یا یہیں سے بھاگ جانا چاہیے؟ اگر ہاں تو وہ کہاں جائے؟ خود سے سوال و جواب کرتی وہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھنے لگی. نہیں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ایسا کرنا ہوتا تو کب کا پہنچا چکا ہوتا. میڈم ہمیں دیر ہو رہی ہے. جی چلے. زارا اس کی آواز پر ہر خیال چھٹک کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی. جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. زارا خود کلامی کرتی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی، یہ جانے بنا کہ زرغام قریب ہی بیٹھا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا. 1 ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سفید گھر کے سامنے رکی تھی. زارا گاڑی سے اتر کر گھر کو دیکھتی ارد گرد نظر دوڑانے لگی. جہاں آبادی زیادہ نہیں تھی، اسی طرح کے کچھ گھر کچھ فاصلے پر بنے تھے. زارا سانس کھینچتی اندر کی جانب بڑھ گئی، پتھریلی روش پر چلتی دروازے تک آئی، پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی. گھر اندر سے کشادہ اور صاف ستھرا تھا. ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی. زارا پورے گھر کو دیکھ کر پرسکون ہوتی ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، جب قدموں کی آواز پر بری طرح ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے. زرغام مایوس ہوتا بولتے ہوئے اس کے مقابل آیا. مجھے مر جانا چاہیے، لیکن آپ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے اچھا لگتا ہے. زارا نے سہمے ہوئے لہجے میں معصومیت سے کہتے ایک قدم پیچھے لیا. تمہیں لگنا بھی چاہیے زارا. تمہیں مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جب تم انجانے میں مجھ سے ٹکرائی تھی. زرغام ایک ہی جست میں چہرے کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بول کر مسکرایا تھا. ویل، تم بہادر ہو اور میں چاہتا ہوں تمہاری نظروں کا جو یہ خوف مجھے دیکھ کر آتا ہے ختم ہو جائے، ورنہ تمہارا یہ خوف تمہاری جان لے لے گا. میں زندگی سے بھرپور زارا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں. زرغام مسکرا کر بولتا پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گیا. زارا جو سانس روکے اسے سن رہی تھی، لمبی سانس لیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی. تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی. زرغام فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر سکون سے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھنے لگا. زارا اسے دیکھتی ہچکچا کر بولی. زبردست، مجھے انسانی کھانے بہت پسند ہیں، اور مٹھائی، یہ تو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ ہے. زرغام نے تیسرا پیس اٹھا کر مزے سے کھاتے ہوئے اسے بتایا، جو کب سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. مٹھائی کے ایک پیس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھایا، اور وہ جن زیادہ لگاتار کھا رہا تھا. نہیں، آپ خود ہی کھائیں، جن کہیں کے. زارا نے آخری بات خود کلامی کے انداز میں کہی، لیکن زرغام سن چکا تھا. دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جو کچن کو دیکھ رہی تھی. کیا بناؤں؟ یہ تم سوچو جب تک میں آتا ہوں. زرغام اسے بولتا کچن سے نکل گیا. وہ اس کے سامنے کبھی غائب نہیں ہوتا تھا. زارا اس کی پشت کو گھور کر دیکھتی فریج کی طرف بڑھ گئی. کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی وہ زرغام کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، جو ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اسی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. آپ سچ میں جن ہیں؟ زارا نے لبوں پر زبان پھیر کر دوسری بار اپنا سوال دہرایا. ثبوت دوں؟ زرغام مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا. زارا تیزی سے اسے دور ہونے لگی، جس نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا. ڈرپوک لڑکی. کیا میں ڈرپوک؟ جن کے ساتھ اکیلے گھر میں رات کے اس وقت ساتھ بیٹھی ہوں، اور میں ڈرپوک؟ زارا کو ڈرپوک کہے جانے پہ صدمہ ہی تو ہوا تھا. زرغام کا بے ساختہ قہقہا چھوٹ گیا. تو تم بہت بہادر ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں جو بھی ہوں یہ مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو.
मुझसे अलग होना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जरगाम चेहरे के नज़दीक झुककर सरसराते लहजे में बोलता उसकी जान निकाल गया। ज़ारा उसके हिसार में कांपने लगी जो उसकी बात से डर गई थी। श्श, रिलैक्स ज़ारा। जरगाम उसका गाल सहलाता उसे खुद से लगाता पुरसकून करने लगा, जो कुछ ही देर में सीने से लगी आंखें मूंद गई थी। ज़ारा के सोते ही जरगाम घर को लॉक करके चला गया था। लाउंज में जलती वाहिद मध्यम रोशनी यकदम बंद हुई, जिसकी वजह से पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ज़ारा हनूज गहरी नींद में सो रही थी जब किसी बच्ची के रोने की आवाज़ ने उसकी नींद टूट गई। आहिस्तगी से आंखें खोलती वो इर्द गिर्द देखने लगी। एक बार फिर खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। तेज़ी से बेड से उतरती भागकर कमरे से निकलने लगी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लॉक था। घबराहट और खौफ से वो बुरी तरह कांप रही थी। जाने जरगाम को देखते ही उसके साथ रहने की ख्वाहिश जोर क्यों पकड़ती थी, लेकिन इस वक्त खौफ उसकी जान निकाल रहा था। बुरी तरह कांपते वो लॉक को घुमा रही थी। जरगाम, जरगाम, कौन है यहाँ? जरगाम बचाओ, खोलो! ज़ारा रोते हुए चीखने लगी। ज़ारा, मोटी भारी आवाज़ के साथ कदमों की आवाज़ कमरे में सुनते ही उसके औसान खता हो गए। धड़ाम से कालीन पर गिरते ही लाउंज की लाइट खुली। साठ टेक की आवाज़ के साथ कमरे का लॉक भी खुल गया, जबकि ज़ारा बेहोश दरवाजे के सामने पड़ी थी। ज़ारा जैसे ही होश में आई खौफ से पागलों की तरह चीखने लगी। पास ही खड़ी नर्स ने जल्दी से साथ खड़ी साथी डॉक्टर को बुलाने भेजा, जबकि वो उसे ज़बरदस्ती काबू करने की कोशिश करने लगी। नहीं, नहीं जरगाम, कहाँ हो तुम? जरगाम प्लीज़ मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, छोड़ो मुझे। नर्स इंजेक्शन। डॉक्टर ने तेज़ी से एक हाथ नर्स की तरफ बढ़ाया। छोड़ दो मुझे, मेरा शौहर तुम सबको छोड़ेगा नहीं। जरगाम मुझे बच। इंजेक्शन लगते ही बाकी की बात उसके मुंह में ही रह गई। ज़ारा के होशो हवास खोते ही डॉक्टर और नर्स पीछे हटे। कौन लाया था इसे? बुलाओ उसे, डॉक्टर नर्स को कहते कमरे से निकल गए। नर्स विजिटिंग एरिया की तरफ आई जहां एक मर्द खिड़की की तरफ रुक करके खड़ा था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स की आवाज़ पर पलटकर उसने नर्स की तरफ देखा। ओके। सरगाम पुरस्कार अंदाज में उसे देखता सर हिलाकर उसके पीछे चल दिया। आप कौन हैं पेशेंट के? डॉक्टर ने सामने बैठे लंबे चौड़े हैंडसम मर्द को देखा। हस्बैंड। जयगाम गहरी नज़रों से डॉक्टर को देख रहा था। वो जानता था उसकी ज़ारा के साथ क्या हुआ है। ओह, देखिए वो शदीद खौफ का शिकार हैं, और ऐसा क्यों हुआ है ये आप ही बता सकते हैं। वो ठीक है? जयगाम ने डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। फिलहाल वो इस बकवास सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। डॉक्टर उसकी बात पर एकदम चुप हो गया। जी, अब वो ठीक है, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इससे कबल डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करता, जरगाम कुर्सी से खड़ा होता मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा चुका था। डॉक्टर ने खजल होते उससे हाथ मिलाया। हम अपनी भाभी का ख्याल अच्छे से रखेंगे। आर्या की आवाज़ पर दोनों चौंके। जरगाम ने गुस्से से अपनी बहन को देखा जो मुस्कुरा कर बोलती दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी। जरगाम गुस्से से लंबे लंबे डग भरता उसके पीछे गया जो ज़ारा के कमरे की तरफ जा रही थी। सरगाम ने तेजी से इर्द गिर्द देखा। कॉरिडोर इस वक्त सुनसान था। इससे कबल आर्या दरवाज़ा खोलती सरगाम ने तेजी से उसे दबोचते हुए गायब किया। सरगाम भाईजान, छोड़े हमें। आर्या खुद को उसके शिकंजे से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। कौन आया था मेरे घर आर्या? सरगाम की आवाज़ पर आर्या कांप कर रह गई। वो जानती थी सरगाम जितना अच्छा था, इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक। हम नहीं बता सकते, छोड़े हमें। तुम जानती हो, मुझे सच बताओ वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। जरगाम की बदलती आवाज़ पर आर्या ने आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। ठीक है, हम बताते हैं, लेकिन हमारा यकीन करें हम आपके लिए खुश थे और रहेंगे। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मेरी ज़ारा परेशान हो रही होगी। जरगाम ने उसके बाल खींचकर गुर्राते हुए कहा जब आर्या ने बोलना शुरू किया। जरगाम। ज़ारा नींद में बुड़बड़ाती झटके से उठ बैठी। कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी। खुद पे उड़ी चादर को खींचकर सख्ती से समेटकर बैठती आंखों को पूरी खोले चारों तरफ देखने लगी। जब पर्दे की दूसरी तरफ से बातों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, ज़ारा को थोड़ी ढारस मिली कि वो कमरे में तन्हा नहीं है। दूसरी तरफ बेड पर शायद कोई मरीज़ है। ज़ारा ने अभी पैर सीधे करने के लिए हाथ हटाए ही थे जब सफ़ेद लिबास में नर्स को देखा जो हाथ में पकड़े इंजेक्शन भर रही थी। ज़ारा का हलक खुश हो गया
عورتوں کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ ذرا ہمت کرتی بیڈ سے اتر کر حلق کے بل چیختی، پورے پردے کو ہٹاتی آگے بڑھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی زارا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف بستر خالی تھا۔ زارا پاگلوں کی طرح چیختی باہر بھاگی۔ پورا ہسپتال سنسان تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ زارا، سرسراتی خوفناک آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ گرنے لگی جب کسی نے بجلی کی رفتار میں قریب آ کر اسے تھاما تھا۔ بی جان، اس کا خیال رکھیے گا، میں جب تک نہیں آ جاتا اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ زرغام، جو سچائی جاننے کے بعد ہسپتال آیا تھا، زارا کو سب کے سامنے بنا دوپٹے ننگے پیر چیختے ہوئے بھاگتا دیکھ کر سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سب اسے دیکھ کر پاگل تصور کر رہے تھے، جبکہ زرغام نے کالا سایہ جو زرغام کو دیکھتے ہی غائب ہوا تھا سب سمجھ گیا تھا۔ اس کی ماں زارا کو اس سے دور کرنے کے لیے کیسا بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ زرغام نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ زر زرغام، زارا نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا جب اس نے زارا کو خود میں بھیجا۔ آتے جاتے لوگ ترہم بھری نظروں سے زرغام کو دیکھ رہے تھے جو بے ہوش ہوئی زارا کو تھامے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زارا کو اٹھائے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا رہا تھا۔ شمس، کیا خبر لائے ہو؟ عالیہ بیگم نے بولتے ساتھ گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن شمس کی جگہ زرغام اور آریہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئیں۔ جب زرغام کے حکم پر دو آدمیوں نے لاغر ہوتے شمس کو گھسیٹ کر اندر لا کر وہیں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ والدہ، مجھ سے کہا ہوتا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بات مان جاتے؟ ناممکن، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تمہیں انسان ہی ملی تھی۔ اس بیچاری نے کیا بگاڑا ہے جو آپ اس طرح کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں وہ ایک انسان ہے؟ زرغام حیرت و بے یقینی سے عالیہ بیگم سے پوچھنے لگا۔ شمس ہنوز زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ زرغام کی نظر میں شمس سے زیادہ اس کی ماں کی غلطی تھی، جس کی سزا وہ انہیں چھوڑ کر دینے کا سوچ چکا تھا۔ وہی انسان جو میرے بیٹے کو اس کے لوگوں سے دور کر رہی ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو تم ایک جن ہو اور اپنے قبیلے کے سردار۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم یہ سب چھوڑ دو۔ میں جا رہا ہوں۔ آخری بار میری بات کو اچھے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے وہ نہیں بدلے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں۔ زرغام سختی سے بولتا جانے لگا، پھر شمس کے قریب رک کر جھکا۔ یہاں صرف میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ شمس، تمہاری صرف بچیوں کی وجہ سے اس بار معاف کر رہا ہوں۔ زرغام حیدر دوسری بار موقع نہیں دیتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جو شمس کی طرف جھکا کھڑا تھا، عالیہ بیگم کی آواز پر گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ والدہ، میں ایسا کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، یہ زرغام ولا اور یہاں رہنے والے میرے ہیں۔ سرد لہجے میں بولتا وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کے پہر زرغام واپس آیا تھا۔ بی جان وہیں بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے بیٹھی تھی، آہٹ پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ زرغام بی جان کو بولتا زارا کی طرف بڑھا۔ جو حکم زرغام صاحب۔ بی جان سر ہلاتے گھر سے نکل گئی۔ زرغام اس کے قریب بیٹھا خاموشی سے زارا کو دیکھ رہا تھا جو ہنوز آنکھیں موندے پڑی تھی۔ زرغام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا زارا، تمہارے اور میرے بیچ تیسرا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا کر بولتا وہ ایک بار پھر پیشانی پر لب رکھ چکا تھا۔ زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ بہت بہادر ہو گئی ہو، زرغام آہستگی سے بولتے مسکرایا۔ نہیں، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی، زارا نے بیٹھے گلے کے ساتھ کہتے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا، جس نے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں، زرغام نے بولتے ساتھ اسے گلے لگایا۔ زارا نے مسکرا کر آنکھوں کو دوبارہ موند لیا۔ 2 دن بعد، کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ حاذق کی آواز پر زارا جو کچن میں کھڑی سلاد بنا رہی تھی چونک کر پلٹی، جہاں حاذق کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ضرور چھوٹے جنزادے، زارا مسکرا کر سر ہلا کر چھری رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ خبردار حاذق، ہماری بھابھی کو تنگ مت کرو، صرف ملوانے لائے ہیں تمہیں۔ آریہ کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ آپ کیسی ہیں؟ زارا اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ نہیں، میں بھی ساتھ آیا ہوں۔ شمس زرغام کے ساتھ ادھر ہی آتا مسکرایا تھا۔ آریہ نے گھور کر شمس کو دیکھا۔ ہم خود بھی آ جاتے، آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ جی بالکل، لیکن آپ میری ہونے والی منگیتر ہیں، اس لیے
میں ابھی سے اپنی ذمہ داری بخوشی نبھا رہا ہوں۔ شمس نے شرارت سے کہا۔ زرگام نے آریہ اور شمس کے رشتے کا اعلان کل ہی کر دیا تھا۔ زرگام کو اسی رات پتہ چلا تھا کہ آریہ جسے پسند کرتی ہے وہ ان کا کزن شمس ہی ہے۔ زارا زرگام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حاذق نے ان کی نوک جھونک سے بیزار ہو کر زارا کا ہاتھ تھاما اور کچن سے نکل گیا۔ زرگام اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا ہم چھٹی والے دن آپ سے ملنے آ جایا کریں؟ حاذق اس کے ساتھ گارڈن میں جھولے پر بیٹھا اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آ جایا کرو، زارا نے مسکرا کر اسے جواب دیا جب زرگام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچو ہم نے پوچھ لیا ہے، زارا چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حاذق نے خوشی سے اسے بتایا۔ لیکن میری بیوی کو بالکل تنگ مت کرنا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، حاذق نے جھٹ معصومیت سے وعدہ کیا۔ زرگام اور زارا مسکرا دیے۔ دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ زارا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جبکہ زرگام اس کے ساتھ فضول سی مووی دیکھنے پر مجبور تھا۔ تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی؟ فضول کہاں ہے، مطلب اتنی اچھی ہے، میں نے آریہ کے ساتھ اس دن بھی دیکھی تھی، زارا جو رومانٹک بولنے والی تھی۔ زرگام کو خود پر مسکرا کر جھکتا دیکھ کر گڑبڑا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی بات بدل گئی۔ زرگام اس کے بعد پلٹنے پر ہاتھ ہٹا کر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا نہیں چھوڑوں گا۔ زرگام اسے اپنے حصار میں تھامے کھڑا تھا جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اچھا چھوڑیں تو دیتی ہوں جواب۔ زارا مسکراہٹ دباتی شرم سے سرخ پڑتے منمنائی۔ نہیں، میری طرف دیکھ کر کہو۔ زرگام ضدی لہجے میں بولتا اس کی پشت دیوار سے لگا چکا تھا۔ زارا نے سانس کھینچتے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے اس جن زادے سے بہت محبت کرتی ہوں، زارا نے شرما کر کانپتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زارا کے اظہار کرنے پر زرگام کی آنکھیں چمکیں، پر اسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ختم شد۔